مجھے جانا ہے، مجھے 11 بجے نکل جانا تھا کیونکہ مجھے بہت دور اور بہت لمبا سفر طے کرنا ہے، لیکن پھر بھی میں صرف 5 منٹ کے لیے حاضر آیا ہوں۔ صرف 5 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ آج ہمارے یہاں ہم نے نماز سے بہت دوری اختیار کر لی ہے نا، نماز سے بہت دوری اختیار کر لی ہے۔ پھر ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہماری زبان سے دعا نکلے اور پورے سیدھے عرش اعظم پر پہنچ جائے۔ ہم ابھی کوئی دعا کریں، خدا تعالیٰ فوراً اس دعا کو قبول فرما لے۔ جانتے ہو سرکار غوث اعظم کے شہر بغداد شریف میں ایک کوئی بزرگ آئے، بڑا شور اٹھا کہ ایک بزرگ آئے ہیں۔ سرکار غوث اعظم کو جب معلوم ہوا، سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی ان سے ملاقات کے لیے لے چلو۔ جب وہ سرکار غوث اعظم وہاں بزرگ سے ملاقات کے لیے گئے تو معلوم ہوا کہ وہ بزرگ وہاں سے چلے گئے۔ تو جانتے ہو سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ مجھے ان کی عبادت کرنے کی جگہ دکھاؤ، جہاں وہ نماز پڑھا کرتے تھے، مجھے اس جگہ پر لے چلو، مجھے ان کی نماز کی جگہ دکھاؤ۔ لوگ سرکار غوث اعظم کو ان کی نماز کی، ان کی عبادت کی جگہ پر لے گئی۔ جب سرکار غوث اعظم نے ان کی عبادت کی جگہ دیکھی تو فرمایا کہ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، آپ نے دکھایا بغداد میں ریت ہے، تو جہاں وہ سجدے کیا کرتا تھا تو وہاں پر اس کی انگلیوں کے درمیان جگہ باقی رہتی، جب سجدہ کرتا تھا تو اس کی انگلیوں کے درمیان کھلا رہتا تھا۔ سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، جس کو صحیح سے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم وہ ولی کیسے ہو سکتا؟ جس کو صحیح سے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جانتے ہیں مقصد یہ کہ جب ہم نماز پڑھیں اور سجدے میں جائیں تو معلوم یہ ہوا کہ ان انگلیوں کو بند رکھیں، اور جب اتحیات میں بیٹھیں تو یہ انگلیاں کھلی، لیکن جب سجدہ کریں تو ان کو بند ہونا چاہیے۔ بہرحال ایک مرتبہ ایک نوجوان تھا، وہ بغداد میں آیا، اس کو پیر کی تلاش تھی، لیکن اس کے 3 شرطیں تھیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ میں مرید اس سے ہوں گا جو نمازی ہوگا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ وہ شخص جس سے میں مرید ہوں گا وہ گھر سے مسجد وضو کر کے جاتا ہو نماز پڑھنے۔ تیسری شرط یہ تھی کہ جب وہ مسجد جاتا ہو اور اگر گھر سے وضو کر کے نہ جاتا ہو تو اس کے لوٹے کی ٹوٹی قبلہ روح ہوتی ہے۔ مطلب جب مسجد جاتا ہو تو آج کل تو نل لگے ہیں، پہلے لوگ لوٹا وغیرہ لے کر مسجد وضو کے لیے جایا کرتے تھے، تو جب وہ گھر سے نکلا کرے، جب وضو کر کے نہ جائے اور گھر سے نکلے تو اس کے لوٹے کی ٹوٹی قبلہ روح ہوا کرے۔ اس کو پیر کی تلاش تھی۔ ایک دن ایک راستے سے، بغداد کے ایک راستے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا ایک بوڑھا شخص ہاتھ میں لوٹا لیے ہے اور اس کے لوٹے کی ٹوٹی قبلہ روح ہے اور وہ جا رہا ہے۔ تو اس نے اس سے پوچھا، نوجوان پوچھنے لگا کہ اے بوڑھے شخص کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ مسجد جا رہا ہوں نماز کے لیے۔ تو کہا تم روز مسجد جاتے ہو؟ کہا ہاں، میں 5 وقت مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتا ہوں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم لوٹا لے کے کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ بوڑھا شخص کہتا ہے کہ اے نوجوان، میں ویسے تو روز گھر سے وضو کر کے جایا کرتا تھا، آج پانی نہیں تھا تو اس لیے میں لوٹا لے کر وضو مسجد میں کروں گا، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ تو کہا کہ جب تم گھر سے وضو کر کے نہیں جاتے ہو، گھر سے لوٹا لے کر جاتے ہو، کیا اس کی ٹوٹی اسی طریقے سے ہوتی ہے، قبلہ روح ہوتی ہے؟ تو کہنے لگا ہاں، میں اس لوٹے کو اسی طریقے سے پکڑتا ہوں کہ اس کی ٹوٹی قبلہ روح ہوتی ہے۔ نوجوان نے کہا مجھے مرید کر لو۔ وہ کہنے لگا میں مرید وغیرہ تو نہیں کرتا ہوں، کسی اور سے مرید ہو جاتا ہوں نا، مجھے تو مرید کر لے۔ اس نے بہت کہا، نہیں مانا وہ نوجوان۔ جب اس نے زیادہ اصرار کیا، نماز کا وقت جانے لگا تو بوڑھے نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے تجھے مرید کیا۔ بہرحال وہ نوجوان لکڑی کاٹتا تھا، وہ بوڑھا شخص کپڑے کی پھیری لگاتا تھا۔
دونوں لوگ اپنا اپنا کام کرنے لگے، اسی سے گزر بسر ہونے لگا۔ ایک دن ایک نوجوان کو خیال آیا کہ میں سرکار غوث اعظم کے شہر میں ہوں، کیوں نہ سرکار، ابھی تک میں سرکار غوث اعظم سے ملاقات کے لیے نہیں گیا، میں سرکار غوث اعظم سے ملاقات کے لیے نہیں گیا۔ بہرحال جب وہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سرکار غوث اعظم کسی سے بات کر رہے ہیں، کلام فرما رہے ہیں۔ جب یہ پہنچتا ہے وہاں تو سرکار غوث اعظم اس کی طرف نظر کرم فرماتے ہیں اور اشارہ فرماتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ۔ نوجوان بیٹھ جاتا ہے۔ جب سرکار غوث اعظم کلام کو ختم کرتے ہیں اس کے بعد ایک مراقبہ کرتے ہیں، اس کے بعد مراقبہ کرتے ہیں اور جب آنکھیں کھولتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں جا میں نے تجھے ولایت عطا کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں نے تجھے ولایت عطا فرمائی۔ نوجوان کہتا ہے کہ حضور مجھے ولایت میں اکیلے نہ لوں گا۔ سرکار غوث اعظم پھر مراقبہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آنکھ کھولتے ہیں، فرماتے ہیں جا میں نے تیرے پیر کو بھی ولایت عطا کی۔ نوجوان سوال کرتا ہے یہ حضور یہ ولایت کس بنا پر، یہ مجھے میرے پیر کو ولایت دی گئی کس وجہ سے دی گئی؟ جانتے ہو سرکار غوث اعظم کیا فرماتے ہیں؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں نمازی ہونے کے لیے۔ وہ نوجوان نمازی تھا، نمازوں سے ولایت بھی مل جایا کرتی ہے۔ آج ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی، ہم اس کا رونا روتے ہیں، ہے نا، اس کا رونا رویا کرتے ہیں۔ جانتے ہو سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کرتا ہے سرکار میں بے پناہ محنت کرتا ہوں، مشقت کرتا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، لیکن 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا پاتا ہوں۔ سرکار غوث اعظم نے اس سے ارشاد فرمایا کہ تیرے گھر کے سامنے سے راستہ نکلی ہے؟ کہتا کہ ہاں سرکار میرے گھر کے سامنے سے راستہ نکلی ہے۔ سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اس سے لوگ نکلا کرتے ہیں؟ کہتا کہ ہاں سرکار اس سے راہگیر گزرا کرتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں جا اس دروازے پر پردہ ڈال دے، اپنے گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دے۔ وہ شخص جاتا ہے، گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دیتا ہے، کچھ وقت کے بعد پھر سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر آتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، سرکار سے عرض کرتا ہے سرکار اب تو اتنی ہی محنت کرتا ہوں، اتنی ہی مشقت کرتا ہوں، اب دونوں وقت پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہوں، دونوں وقت پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہوں۔ سرکار غوث اعظم سے عرض کرتا ہے سرکار وجہ بتا دیجئے کہ میرے گھر میں برکت کیوں نہیں تھی؟ سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرے گھر کے سامنے سے جو راستہ نکلی تھی اس سے بے نمازی گزرا کرتے تھے، جن کی پرچھائی تیرے گھر پر پڑتی تھی، اور اس کی نحوست سے خدا تعالیٰ نے تیرے گھر سے برکتیں اٹھا دی۔ بے نمازی راستے سے نکل جائے، گھر پر پرچھائی پڑ جائے تو خدا تعالیٰ گھر سے برکت اٹھا دے۔ اور جس گھر میں بے نمازی رہتا ہوں، جس گھر میں بے نمازی رہتا ہوں کہ وہاں برکت ہوگی؟ آج ہم ایک رونا روتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، ہے نا، لیکن مسجد نہیں جاتے۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم نے میلوں ٹھیلوں کو آباد کر دیا۔ جتنے بھی میلے ہوتے ہیں ان میلوں کا اگر تحقیق کریں گے تو ان میلوں کی کامیابی کے پیچھے مسلمان ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ جہاں بھی میلہ لگا ہوگا وہاں ہر دکان پہ 4 مسلمان کھڑے ہوں گے، 4 مسلمان عورتیں کھڑی ہوں گی۔ ان میلوں کی کامیابی کے پیچھے مسلمان ہوتا ہے۔ ہم نے افسوس ہے مسلمانوں، ہم نے میلے تو کامیاب کر دیے لیکن مسجدوں کو ویران کر دیا، ہے نا؟ میلے ہم نے کامیاب کر دیے، مسجدوں کو ویران کر دیا۔ انشاءاللہ آج سے نماز پڑھیں گے، ہاں 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت ہے، ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اس پر مضبوطی سے قائم رکھیے گا۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ اگر زمین اور آسمان ایک ہو جائے لیکن ہمارے ہاتھ سے مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن نہ چھوٹنے پائے، جیسا کہ مجھے میرے علم میں ہے کہ اس گاؤں میں وہابیت نہیں ہے، لیکن مجھ سے ایک وعدہ کریے کہ وہابیوں کے ہاں رشتہ داری تو نہیں کریں گے؟
ہاں وہابیوں کے یہاں رشتہ داری تو نہیں کریں گے؟ آپ جانتے ہیں حضور ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بد مذہبوں سے دور رہو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر، وہ راستے میں مل جائیں تو انہیں سلام نہ کرنا، ان کے ساتھ کھانا مت کھانا، ان کے ساتھ پانی مت پینا، ان کے ساتھ نمازیں مت پڑھنا، وہ بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت کو مت جانا، وہ مر جائیں تو ان کے جنازوں میں مت جانا، ہے نا؟ تو یہ بد مذہب کون ہے؟ یہی وہابی، دیوبندی، قادیانی وغیرہ، یہی تو بد مذہب ہے۔ میرے آقا حضور ارشاد فرما رہے ہیں، ہے نا؟ ہمارے آقا حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کے جنازوں میں مت جانا، ان کے ساتھ کھانا مت کھانا، پانی مت پینا، سلام کلام مت کرنا۔ جب حضور سلام کلام کے لیے منع فرما رہے ہیں تو رشتہ داری کیسے جائز ہے؟ ہاں؟ تو وہابیوں میں رشتہ داری تو نہیں کریں گے؟ ہاں؟ آدھے لوگ کریں گے کیا؟ ہاں؟ پیچھے والے کریں گے کیا؟ کریں گے؟ وعدہ ہے؟ وہابیوں کے جنازوں میں تو نہیں جائیں گے؟ ہاں؟ ان کے ساتھ رشتہ داری تو نہیں رکھیں گے؟ اچھا ایک بات کہوں، اگر کوئی ختم ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہماری یہ عورتیں سب سے پہلے جاتی ہیں۔ ہاں آدمی کے پاس تو وقت کم ہوتا ہے لیکن ان کے پاس بہت جلدی یہ پہنچ جاتی ہیں جنازوں پہ، تو یہ بھی خیال رکھیں۔ اور ایک بات، ہمارے اس علاقے میں جیسا کہ میں جانتا ہوں کہ جہیز کا بڑا ماحول ہے، جہیز کی بڑی ڈیمانڈ ہے نا، بہت جہیز مانگا جاتا ہے۔ تو ایک بات کہوں، اگر آپ سے کوئی جہیز مانگے، آپ سے کوئی جہیز 10 لاکھ روپے کا جہیز مانگے، آپ کہیے گا ٹھیک ہے دیں گے، بارات آ جائے، جب نکاح کا وقت آئے تو جس نے 10 لاکھ کا جہیز مانگا ہو، آپ مہر میں اپنی بیٹی کے مہر میں 11 لاکھ لکھوائیے اور نقد لکھوائیے گا۔ صحیح ہے، 11 لاکھ لکھوائیے گا، نقد لکھوائیے گا، اور اس سے کہیے گا ادھار کی کوئی گنجائش نہیں، اوقات معلوم پڑ جائے۔ اگر وہ کہے جہیز لینا میرا دنیاوی حق ہے، آپ کہیے گا کہ مہر لینا میرا شرعی حق ہے۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید انس میاں صاحب قبلہ، واسطے دولہا، سغربی دولہا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اگر جو جہیز مانگے 10 لاکھ کا مانگے، مہر میں 11 لاکھ لکھوائیے، 5 لاکھ کا مانگے، مہر میں 7 لاکھ لکھوائیے۔ اگر جہیز مانگنا اس کا حق ہے تو مہر لینا آپ کا حق ہے، اس کا تو دنیاوی حق کہتا ہے، لیکن مہر لینا آپ کا شرعی حق ہے نا۔ اب ایک بات بتائیے، بیٹے کی شادی کریں گے تو جہیز تو نہیں مانگیں گے؟ کتنے لوگ نہیں مانگیں گے؟ ہاں؟ باقی آدھے زیادہ لوگ مانگیں گے۔ ہاں؟ وعدہ ہے جہیز تو نہیں لیں گے؟ پکا وعدہ ہے؟ ہاں؟ آپ جانتے ہیں ہم کو اپنا عقیدہ کیسے رکھنا چاہیے؟ ہمارا حضور کی ایک صحابیاں ہیں، احد یا بدر کے موقع پہ خبر اڑی کہ میرے حضور کو شہید کر دیا گیا۔ ان صحابیوں کو معلوم پڑا کہ حضور شہید ہو گئے، صحابیہ میدان کی طرف چلی، راستے میں ایک شخص ملا، صحابیہ اس سے پوچھتی ہیں اے شخص یہ بتا میرے حضور خیریت سے ہیں؟ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، حضور خیریت سے ہیں، مجھے اس کے بارے میں نہیں معلوم، اتنا ضرور معلوم ہے تیرا شوہر قتل کر دیا گیا۔ صحابیہ کہتی ہیں میں نے تجھ سے شوہر کے بارے میں نہیں پوچھا، حضور کے بارے میں پوچھا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، صحابیہ آگے بڑھ جاتی ہیں، ایک اور شخص ملتا ہے، صحابیہ اس سے پوچھتی ہیں اے شخص یہ بتا میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیریت سے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے حضور کے بارے میں تو نہیں معلوم، اتنا ضرور معلوم ہے تیرا بیٹا قتل کر دیا گیا۔ صحابیہ کہتی ہیں میں نے بیٹے کے بارے میں نہیں پوچھا ہے، میں نے حضور کے بارے میں پوچھا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، اور آگے بڑھتی ہیں، ایک اور شخص ملتا ہے، صحابیہ اس سے سوال کرتی ہیں اے شخص یہ بتا میرے حضور خیریت سے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے حضور کے بارے میں تو نہیں معلوم،
मालूम, इतना जरूर मालूम है तेरा शौहर कत्ल कर दिया गया। सहाबिया कहती हैं मैंने तुझसे शौहर के बारे में नहीं पूछा है, हुजूर के बारे में पूछा है, मुझे हुजूर के बारे में तू बता कि मेरे हुजूर खैरियत से हैं। वो कहता है मुझे नहीं मालूम। सहाबिया मैदान में जब पहुंचती हैं मालूम पड़ता है कि मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खैरियत से हैं, तो सहाबिया झूम उठती हैं और बरेली का कलंदर पुकार उठता है उन्हें जाना, उन्हें माना, अल्लाह गैर से काम लिल्लाहि हम, मैं दुनिया से मुसलमान गए। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबिया का भाई कत्ल कर दिया गया, शौहर कत्ल कर दिया गया, बेटा कत्ल कर दिया गया, लेकिन सहाबिया कह रही हैं कि मैंने भाई बेटे और शौहर से के ताल्लुक से तुझसे नहीं पूछा है, मैंने हुजूर के ताल्लुक से तुझे पूछा कि मेरे हुजूर खैरियत से हैं। मैंने बेटे भाई और शौहर की खैरियत नहीं मालूम की है, हुजूर की खैरियत मालूम की है। यही अकीदा हमारा होना चाहिए, यही अकीदा हमारा होना चाहिए। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि अगर किसी का बाप, किसी का भाई, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, अजीजों, अकारिब वहाबी हो जाए, देवबंदी हो जाए, कादियानी हो जाए, राफजी हो जाए, तो तुम दुनिया में उससे अपना रिश्ता तोड़ देना। मैं अपने जद्दे आला फातह बिलग्राम के तवस्सुल से कहता हूँ कि बरोज़े महशर लवाउल हम के नीचे मेरे आका हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना रिश्ता जोड़ लेना। जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने रसूल सैयद अनसमिया साहब तिबला, वास्ती दूल्हा, नारे हैदरी। बहुत से लोगों के दिल में ख्याल आएगा कि मेरी तो रिश्तेदारी वहाबियों में, मैं कैसे रिश्तेदारी तोड़ दूं। तो सुनो, बद्र के मैदान में आस बिन हशाम बिन मुगीरा था, जो हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सगा मामू था, लेकिन हुजूर का गुस्ताख था। फारूक आजम के मद्दे मुकाबिल आया, फारूक आजम ने उस पर एक ऐसा वार किया कि आपकी तलवार उसके सर में पेवस्त हुई और जबड़े पे आके रुकी। और फारूक आजम ने बद्र के मैदान में एक नजीर कायम कर दी कि गुस्ताखे रसूल से ना कोई कबीलादारी, ना कोई यारी, ना कोई रिश्तेदारी। गुस्ताखे रसूल से ना कोई कबीलादारी, ना कोई यारी, ना कोई रिश्तेदारी। और मुसलमानों, मसलके आला हजरत का हम नारा तो लगाते हैं, लेकिन सिर्फ जलसों में नहीं बल्कि अपने घरों में भी, अपनी जिंदगी में मसलके आला हजरत को लाइए। दोस्ती कीजिए तो मसलके आला हजरत देखिए, रिश्तेदारी कीजिए तो मसलके आला हजरत देखिए, नमाज पढ़िए तो इमाम को मसलके आला हजरत वाला देखिए। ठीक है, तो हमारा मसला के आला हजरत है, इस पर मजबूती से कायम रहिएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। मैं जा रहा हूँ, लेकिन कोई खड़ा नहीं होगा, मुझसे मुसाफा नहीं करेगा। अभी प्रोग्राम चलेगा, मुझे दूर जाना है, अभी प्रोग्राम चलेगा, बैठ के सुनिएगा, कोई खड़ा नहीं होगा। ठीक है, कोई खड़ा नहीं होगा, मुझसे मुसाफा के लिए नहीं खड़ा होगा।